کوئی سوال ہے؟ جی 3 بار پڑھنا تو بسم اللہ ایک کافی ہے یا بار بار بسم اللہ پڑھنا؟ تینوں صورتوں میں شروع میں بسم اللہ پڑھیں، ایک ایک بار؟ ہاں ایک ایک مرتبہ، کیونکہ بسم اللہ سورت سے پہلے بسم اللہ ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے اگر بندھن شروع کرتے ہیں تو اس وقت پر بکرا زبار نہیں کرنا ہے۔ جی کوئی بندھن، نیا بندھن گھر کا کام شروع کر رہے ہیں تو بکرا اکثر ذبح کرتے ہیں تو یہ منع ہے، جی تو ہم اس کے بدلے 3 سورتیں پڑھ کر کوئی جگ میں پانی لے کر نہیں، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں کریں گے؟ گھر گھر اس یہ بکرے کا تو منع کر رہے ہیں تو یہ تو کر سکتے ہیں ایسا؟ پانی کیوں چھڑکیں گے؟ اس کا ثبوت ہے قرآن حدیث میں، ثبوت ہونا چاہیے نا۔ ایسے عمل کے لیے نبی نے کیا یا صحابہ نے کیا، ایسا نہیں کیا ہے قرآن۔ آپ گھر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ گھر میں داخل ہو، گھر میں نماز پڑھیں، آپ کا گھر قبرستان نہیں رہے گا۔ قبرستان نہیں ہونے کا مطلب آپ کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا، تو نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور اس طرح سے یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیں گے، نیا بندھن جب شروع کرتے ہیں تو اس جگہ پر کئی شیطان کیوں؟ جنات کا کوئی اثر رہتا ہے، اس سے بھاگ جا سکتا ہے۔ کیوں؟ ابھی تو گھر بنائے ہی ہیں، وہ شیطان آ کر، شیطان سے اتنا ڈر کیوں ہے کہ ہمارے سے پہلے شیطان آ کے رہنے لگا؟ ہم ابھی گھر میں بھی نہیں گئے، ہم سے پہلے شیطان آگے آگے جا کر کے وہ کیوں اتنا جلد بازی آپ سے کرے گا؟ گھر آپ کا ہے، آپ گھر میں جائیں۔ اگر ڈرنا ہو تو اللہ سے ڈریں۔ اللہ کہیں پر بھی رہیں گے، شیطان کے بیچ میں بھی رہیں گے، آپ جائیں گے تو شیطان وہاں سے پر ہو جائے گا۔ بس آپ ذکر کرنے والے، نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے رہیں۔ کسی گھر میں جائیں، شیطان اگر پہلے سے بھی آلریڈی موجود ہے اور اگر آپ وہاں عبادت شروع کر دیتے ہیں، تلاوت شروع کر دیتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو یہ بتائے کہ خناس کھسک لیتا ہے، وہ کھسک جائے گا وہ۔ تو شیطان سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہی ڈر جب پتہ چل جائے شیطان کو کہ یہ بندہ ہم سے ڈرنے والا ہے تو آپ کو مزید ڈرائے گا، خواب میں آ کر کے ایسا ایسا خواب دکھائے گا کہ پھر آپ جو ہے ڈر محسوس کریں، خوف محسوس کریں گے۔ ڈرنا نہیں۔ اگر ڈراؤنا خواب آئے، ڈراؤنی کوئی چیز آئے، اس کو نیگلیکٹ کر دیں، بھول جائیں۔ دیکھیں وہ لگے گا کہ ہاں یہ بندہ نیڈر ہے، وہ پھر وہ سائڈ لگ جائے گا، یہ بندہ مجھ سے بہکنے والا نہیں ہے، پھر وہ سائڈ لگ جائے گا۔ کسی انسان کو بھی آپ ہی نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کرتے کرتے دیکھتے ہیں بندہ جو ہے پگھل نہیں رہا، تو کیا کرتے ہیں؟ بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں نا کہ بندہ پگھلنے والا نہیں، اس پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے کو پکڑتے ہیں، دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں۔ تو شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈر گئے تو پھر اس کے جال میں آ گئے، نہیں ڈرے تو پھر جو ہے پھر شیطان ہی آپ سے بھاگ جائے گا۔ دیوس کا کیا مطلب؟ دیوس ہوتا ہے بغیرت آدمی، بغیرت مرد جی نہیں، یہ مرد ہے۔ یہ اس آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے جس کے گھر کی عورتیں بے حیائی کرے اور گھر کا مرد جو ہے اس بے حیائی پر خاموش رہے، وہ دیوس ہے۔ جیسے کوئی آدمی شوہر ہے، اس کی بیوی بے حیائی کر رہی، یعنی پردہ نہیں کر رہے، کھلے عام گھومتی ہے، زیب و زینت کا اظہار غیر مردوں پر کرتی ہے، شوہر خاموش۔ یا بیوی سے کوئی آدمی ہنسی مذاق کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے غلط حرکت کرتا ہے، شوہر خاموش، تو وہ آدمی دیوس ہے۔ جی آپ نے بولا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوتا ہے۔ قرین، ہاں۔ تو آدمی مرتا ہے تو وہ بھی مرتا ہے؟ آدمی کا تو مرنے کا ہے، اس کے مرنے جتنی بات اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے ہم اسی بات کو کہیں گے۔ اس کی جان اللہ جانتا ہے وہ کب مرتا ہے۔ وہ غیب کی خبریں، غیب سمجھتے ہیں؟ غیب کا مطلب جتنا ہمیں بتایا گیا اتنا ہی ہم مانیں گے، اور سامنے جو حاضر ہے، ہم ایک آدمی جیسے ہمارے سامنے مر گیا تو یہ ہمارے لیے ابھی حاضر ہے، آنکھ سے دیکھ رہے مر گیا، لیکن شیطان وہ ہمارے لیے غیب ہے، غیبی امور میں سے، اس بارے میں ہم نہیں بولیں گے۔ ہمارے بارے میں حدیث میں آیا کہ اس کے ساتھ شیطان رہتا ہے، جب تک زندہ رہا اس کے ساتھ ہے، جب وہ ختم ہو گیا آدمی، ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے پاس چلا جائے، وہ اپنی ڈیوٹی میں لگ جائے بھڑکانے والا، لیکن موت کا علم اللہ کو ہے اس کے بارے میں۔ ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں جی، قرین کو پتہ چلتا؟ دل کے خیالات نہیں پتہ چلیں گے، جب ہم زبان سے اظہار کرتے ہیں تو وہ سنے گا، زبان سے بولیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں بولی میں آواز ہوتی ہے۔ دل کے کھٹکے کو اور دل کے احساس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اسی لیے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ کہ بعض جادوگر جو ہے وہ قرین سے پوچھ کے مطلب ان کے ساتھ جو ہاں، تو اس لیے قرین سے اس لیے پوچھتا ہے کہ کیونکہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے یہ آدمی کہاں گیا، کیا کام کیا، کیا کچھ کر رہا ہے، اس کے بارے میں جان رہا ہے۔ تو جنات ایسے ہی پتہ جو لگایا جاتا ہے نا، وہ تو جنات اس کے قرین سے پوچھ کر کے اس کی بعض باتیں بتاتا ہے۔ لیکن چونکہ شیطان ہوتا ہے، شیطان زیادہ جھوٹ بولتا ہے، تو جو کچھ بتائے گا سامنے والا یا موکل اس کا جو سمجھتا ہے سب کچھ صحیح بول رہا ہے، ہاں کہ شیطان اصل جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹا ہوتا ہے،
اس میں مکس کر کے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بیان کر رہا ہوتا ہے. شیطان یہ انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ شیطان داخل ہوتا ہے شیطان ایک لطیف مخلوق ہے. لطیف کا مطلب ایسا جسم ہے وہ کہیں بھی داخل ہو سکتا ہے. جیسے یہ گھر ہے، اس کو پورا پیک کر دیں، اس میں داخل ہو جائے گا. لطیف چیز ہے ہر ایک جگہ. تو جیسے انسان کا بدن ہے وہ اس کے اندر داخل ہوگا. ہم ہے انسان لیکن اس کے اندر سرایت کیا ہوا. یہ قلم ہے، اس کے اندر وہ داخل ہو سکتا ہے. یہ میک ہے، یہاں پر داخل ہو سکتا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا نا الشیطان یجری مجری الدم. شیطان انسان کے خون میں داخل ہوتا ہے، خون میں گردش کرتا ہے. بتائیے خون میں ہم جو ہے انجیکشن بھونکتے ہیں، ڈالتے ہیں، تب پتہ جاتا ہے. الشیطان بغیر انجیکشن کے اندر پہنچا رہتا ہے. الشیطان یبیت علی الخیشومہ، نتھنے پہ رات گزارتا ہے، وہ وہاں بھی گھسا رہتا ہے. تو شیطان لطیف ہے، کسی بھی چیز کے اندر گھس سکتا ہے. جیسے سانپ، بہت سارے سانپ میں جو ہے شیطان اندر گھس کر کے اپنی وہ حرکتیں کرتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، گھر میں جو ہے جو سانپ کو مارنے کے لیے گئے تھے تو اس کے اندر جن تھا، وہ جن شیطان تھا. تو وہ اصل تو وہ مخلوق ایک الگ مخلوق ہے، لیکن اس میں شیطان گھس سکتا ہے، گھس جاتا ہے. پھر وہ گھس کر اپنی حرکت وہ کرتا ہے طاقت اسے. حاسدین اذا حسد جی بول کر جو سورہ یوسف کی بات، سورہ یوسف کا جو حوالہ دیے تھے، جی جی تو وہ حاسدین اذا حسد کر بولتے ہیں. صرف بھائیوں میں اس طرح سا کوئی بھی دور بہت نازک جی ہے. جی. تو بیگموں کے گھر کی طرف بہت بیگم وہ چلتی ہے. کیا ادھر حاسدین اذا حسد نہیں ہو سکتا؟ کدھر؟ بیگم میں بیگم کے بھائیوں کسی کی بیگم بھی ایسی ہو سکتی ہے. حاسدین اذا حسد ہو سکتی ہے، حاسدہ ہو سکتی بیگم، جس کی اب خاص طور سے جس کے پاس دو بیگم ہو تو ایک بیگم تو جو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گی. شوہر جس کی طرف رہے تو وہ بیگم ہو سکتا ہے نہ حسد کرے، لیکن جس کی طرف شوہر نہ ہو تو من شر حاسد حسد ہو جائے گا. تو جس کو لگے حسد کرنے والے ہیں جیسے، تو اس سے آپ اپنی نعمت کو پوشیدہ رکھیں، کیونکہ نعمت کے اظہار کے بعد پھر جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں آپ جو ہے تکلیف پہنچ سکتے. صرف حسد سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی دل میں برا جانے اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی. وہ جو پلاننگ بنائے گا آپ کی نعمت کو ختم کرنے کے لیے، اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی لیے چھپانا جو ہے بہتر ہے. اس سلسلے میں حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ نعمت کو چھپاؤ ایسے لوگوں سے جو نقصان پہنچا سکے، جس سے خطرہ. گھر میں نماز پڑھو، قبرستان نہ بناؤ، تو قبرستان میں سارے شیطان ہوتے ہیں. قبرستان میں جہاں نماز نہ پڑھی جائے اس جگہ پہ شیطان آ کر اپنا بسیرا ڈال دیتا ہے. النماز ذکر ہے، جیسے کہا گیا قرآن میں تو یعنی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عبادت، نماز ہے. تو جہاں نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز بھی، تلاوت بھی، ذکر بھی کیا جائے، وہاں شیطان نہیں رہتا. اور جہاں نماز نہیں پڑھی جائے یا تلاوت یا ذکر نہیں کیا جائے تو شیطان وہاں آ کر کے بسیرا ڈال دیتا ہے. قبرستان میں تو ہوتی ہے نا درود. کہاں قبرستان میں؟ ہر قبرستان میں درود وغیرہ تو پڑھی جاتی ہے. قبرستان میں درود کیوں پڑھنا ہے؟ قبرستان میں درود یا نہیں پڑھنا ہے نا. جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. سورہ یاسین تلاوت جا کر کے کرتے ہیں. قبرستان میں یہ سب نہیں پڑھنا ہے. قبرستان کی زیارت کی دعا نبی نے سکھائی، وہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے. سورہ تکاثر پڑھ سکتے کوئی صورت نہیں قرآن میں تو قبرستان میں پڑھیں گے. قبرستان میں کوئی صورت نہیں پڑھیں گے. قبرستان کس لیے ہے؟ زیارت مسنون ہے، لأنها تذکرکم الآخرہ، تاکہ ہمیں اس سے آخرت یاد آئے. زیارت کا مقصد یہ ہے. تو ہم جاتے ہیں، زیارت کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس سے آخرت یاد کریں. اور چونکہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ ہم اہل میت کو یا جو ہے قبرستان والے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، مغفرت اور عافیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز رسول نے نہیں سکھائی ہے کہ وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کرو یا وہاں جا کے. اسی لیے تو وہاں نماز بھی منع ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو جگہ نماز نہیں پڑھو. وہ کون سی دو جگہ بتا سکتے ہیں؟ حمام اور مقبرہ. دیکھیے یہ مقبرہ آ گیا نا. دو جگہ نماز پڑھنے سے منع کیا. حمام وہ جگہ جہاں پر آپ جو ہے نجاست کرتے ہیں، نجاست والی جگہ.
اور مقبرہ قبرستان دو جگہ. اونٹوں کا پاڑا کیا؟ ہاں تو ایک حدیث کے اندر یہ دو چیز کا ذکر آیا ہے اور دوسری حدیث کے اندر اونٹ کے جو ہے باڑے میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن جس حدیث کی یہ بات کر رہا ہوں اس میں دو چیز ہے کہ تم نماز نہ پڑھو مقبرہ میں اور حمام کے اندر. انڈیا میں ایک ٹرینڈ ہے آپ کو پتا ہوگا جی نانے کے بعد سب بولتے ہیں دعا کر لو ایسے. کہاں پر انڈیا میں کس چیز کے؟ جب دفنا دیتے ہیں جی جی تو اس کو ہاتھ اٹھا کے ایسے دعا کرتے ہیں. جی جی اپنے یہاں دعا کا مسئلہ اتنا وسیع ہے نا, ہر جگہ دعا. جو آدمی گھر بناتا ہے اینٹ ڈالنے لگا دعا کرو, اونچا اٹھایا دعا کرو, لنٹر ڈالا دعا کرو, چھت ڈھالا دعا کرو, پینٹ کیا دعا کرو, گھر میں آئے دعا کرو. یہ تو مولوی نے کاروبار بنا رکھا ہے, یہ کھانے پینے کا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہیں پر اجتماعی دعا نہیں کیا ہے. مردے کو دفن کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, فإنہ الآن یسأل, یہ ابھی پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا, ان سے سوال منکر نکیر آئیں گے, سوال کریں گے, تو ان کے لیے دعا کرو. تو انفرادی دعا ہمیں کرنا چاہیے, اجتماعی دعا نہیں کہ ہم سب لوگ جو ایک آدمی آگے آگے رہے اور پھر مقتدی بن کر کے آمین آمین کہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ اکیلے اکیلے دعا کریں, اپنے جی میں کریں, ہاتھ اٹھا کے کریں, جیسے بھی کریں, تو اپنے طور پہ کرنا چاہیے. دعا کرنا تو ہے, افضل وقت ہے, لیکن اجتماعی صورت میں نہیں, انفرادی شکل میں. تو دین پر عمل ویسے ہی کریں گے جیسے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایک ہندو کی کلپ بہت وائرل ہے, اس ہندو نے اس میں بتایا ہے کہ اہل الحدیث اس دنیا میں اتنے پکے اور اتنے کٹر ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کا جو اسکرپٹ ہے اس کے علاوہ کچھ مانتے ہی نہیں, باپ دادا کو بھی نہیں مانتے. قرآن اور اس حدیث کا جو اسکرپٹ ہے بس وہی مانتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کہیں کہا گیا تھوکو تو وہ تھوکیں گے ہی, یعنی جیسے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنا ہے ایکوریٹ سیم اسی پر عمل کیا جاتا ہے اور کرتے ہیں وہ اہل الحدیث ہیں. باقی اور لوگ مسلمانوں میں اپنے من سے جیسے چاہتے ہیں ویسے دین پر عمل کرتے ہیں. تو ایک ہندو جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے سمجھ لے رہا ہے, لیکن ہم مسلمان چونکہ ایک ڈھرے پہ چلتے ہیں باپ دادا سے, وہ تقلید والی روش ہوتی ہے تو دین کو سمجھ نہیں پاتے. ہمارے یہاں جو ہو رہا ہوتا ہے بس اسی پر چلتے ہیں. نماز کے بعد بھی, فرض نماز کے بعد بھی جو ہے لوگ دعا میں لگے رہتے ہیں. ابھی دیکھیں جمعہ کی نماز میں بیٹھا تھا, ایک آدمی آیا, خطبہ ہو رہا ہے, آ کر کے بیٹھ گیا, جبکہ حدیث کیا ہے کہ آئے مسجد میں تو 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگوں کو ادب بتاتے ہیں کہ وہابی بے ادب ہے, ہم ادب کرنے والے ہیں. مسجد کا ادب خود بھول گیا. مسجد کا کیا ادب ہے, اللہ کا کیا ادب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو مسجد میں آئے, خطبہ ہو رہا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے. تو ادب سکھانے والے خود بے ادب ہے. ٹھیک ہے نا. خطبے کے سمے نہیں پڑھنا ہوتا ہے جی خطبہ جو ہوتا ہے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے نا. جو کام نبی, یہی تو ہے نا, ہمیں وہ نہیں بتایا گیا جو رسول نے ہمیں بتایا, ہمیں وہ نہیں بتایا جاتا. ہمیں وہ بتایا جاتا ہے جو رسول نے نہیں کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا, اور ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران جبکہ ایکسٹرا چیز کچھ نہیں بولنا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ اٹھو, 2 رکعت نماز پڑھو پھر بیٹھو. خطبہ کے دوران آپ نے یہ عمل کہا. آپ چاہتے تو ہو سکتا تھا اگلے مرتبہ سے ایسا کر لینا, ایسا کہا جا سکتا تھا, لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا کہ اگلے مرتبہ کر لینا, یا بعد میں آپ نے نہیں بتایا, اسی ٹائم خطبے میں بتایا. تو آخر عمل کس پر کیا جائے گا؟ جو کوئی مولوی اپنی طرف سے بتائے اس پر عمل کیا جائے گا, یا یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ دین کس کا نام ہے؟ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ دین ہے. اکثر اردو خطبے کے بعد ٹائم دیا جاتا ہے کہ نماز 2 رکعت پڑھو, اس کے بعد جی ایسا بھی دیا جاتا ہے. وہی ہمارے یہاں دین بنایا گیا, دین ہمارے یہاں بنایا گیا. تحیت المسجد کو لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں, تحیت المسجد کہتے کس کو؟ تحیت المسجد جب آئیں گے اسی ٹائم پڑھنا ہے. یہاں بندہ مسجد میں آ کر کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اور پھر جو ہے مولوی صاحب جب ٹائم دیتے ہیں اس ٹائم میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ کون سی نماز؟ تحیت المسجد تو اس ٹائم پڑھنا ہے جب آپ مسجد میں گئے. تو ہمارے یہاں سارا بنایا گیا ایک ڈھانچہ. جیسے اکبر نے دین الہی بنایا تھا نا, بادشاہ اکبر جو ہندوستان کا تھا, دین الہی اپنے ہاتھ سے بنا. جیسے اپنے ہاتھ سے کسی نے قلم بنایا, ایسے اکبر نے دین الہی اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. تو ہمارے یہاں دین کی بہت سی باتیں ہاتھ سے بنائی ہیں, لوگ اس پر سختی سے عمل کر رہے ہیں. چھوڑنا, حدیث بتائی جائے, دلیل بتائی جائے, بخاری کا حوالہ دیا جائے, مسلم, کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ کہتے ہیں رسول سے بہت محبت کرتے ہیں, ٹنا ٹن ہے. جب حدیث بتائی جائے وہ یعنی حدیث نہیں مانتے,
حدیث بتائی، ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، محبت میں بھی اتنا غلو کہ کہتے ہیں ہم عشق کرتے ہیں، عاشق رسول ہیں، جبکہ عشق کا لفظ غلط ہے، نعوذ باللہ یہ لفظ رسول کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن وہ غلو کرتے ہوئے اتنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور عشق رسول والوں سے حدیث رسول بتائی جائے، بخاری سے، مسلم سے، قرآن کا حوالہ دے کر بتایا جائے، وہ عشق نہیں مانتے، پھر باپ دادا کی بات مانتے ہیں، پھر کدھر سے رسول کی محبت ہوئی؟ شیخ صاحب جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں جی، جمعہ کے دن خطبے میں ہمارے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ خطبہ کے دوران آپ نے کوئی تحیۃ المسجد نہیں پڑھتی، تو ثبوت وہ یہ دیتے ہیں دلائل، جی، وہ کہتے ہیں کہ خطبہ سننا واجب ہے جی، اور تحیۃ المسجد سننا ہے، جی، اگر واجب کو مقدم کریں گے اور سنن کو بعد میں کریں گے، بار بار میں نے ان سے سنا ہی جی، جی۔ ویسا کہتے ہیں۔ تو ایک طرف ہم اس عالم کی بات لیتے ہیں جس عالم نے کہا یہ بات، اور ایک طرف رسول کی بات ہے کہ رسول نے خطبے میں ایک آدمی کو، صحابی کو کھڑا کیا، دونوں میں سے ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں دونوں میں سے کن کی بات کو لیں گے؟ واضح ہے دین رسول اللہ سے ہے، وہ مولانا نے چونکہ ایک راستہ نکل گیا، اس پر عمل ہو رہا ہے، اپنی قوم کو جواب بھی دینا ہے، تو ایک جواب بنا لیا کہ اپنے قوم کو ایسا جو ہے انجیکشن دے دو کہ سن کر کے لوگ خاموش ہو جائیں، آگے سے سوال نہ کریں۔ ویسے تو سوال کرنا بھی منع ہے، آج کل جو ہے زمانہ ڈیولپ کر گیا تو سوال کرنے لگے ہیں، پہلے گستاخی مانی جاتی تھی، اپنے مولانا سے سوال نہیں کر سکتے تھے، سوال تو مجھ سے سوال کرے گا، بس جو بتایا سن لو۔ تو یہ جو ہے ایک طرف دیکھ لیں، کمپریزن کر لیں، ایک طرف ایک عالم بتا رہا ہے کہ خطبہ سننا سنت ہے، وہ نہیں پڑھنا چلے گا، ایک طرف رسول کا عمل ہے کہ خطبے کے دوران آپ نے اٹھایا ہے، آپ کس کی بات مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہی جو ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے امام لوگ بولتے رہتے ہیں کہ بھائی جو آیا بھائی کی نماز پڑھے تھوڑا کر بیٹھو، یہاں تو بتایا جاتا ہے، یہااں پر دیکھیں جو ہے جن کو جو ہے جو لوگ دیکھتے ہیں غلطی کر رہے ہیں زیادہ تعداد میں، تو یہاں بتایا جاتا ہے۔ جی شیطان جو ہے انسان کا شکل میں آتا ہے یا شکل لیتے کیا آیت الکرسی کی جو ہے واقعہ ہے نا شیطان جی، خواب بھی رہتا ہے، چوری کرتے رہتا ہے، جی، جی، وہ صحیح کہ شیطان بن کر کے وہ آیا ہوا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صدقے پر وہ مامور تھے، صدقہ کا مال تھا، انہیں پکڑ لیے، لیکن پکڑ لیے وہ سمجھ نہیں سکے شیطان ہے نا، شیطان کیسے پتا چلا؟ جب نبی سے بتایا تو نبی نے بتایا وہ شیطان ہے، ہم آپ نہیں جان سکتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس بیچ میں بھی آ کر کے جو ہے بیٹھ جائے اور کوئی شکل اختیار کر لے، اب اندر بلی آئے، وہ جو ہے شیطان اس کے اندر داخل ہو، ہم نہیں جان سکتے ہیں، ہم حرکتوں سے جانیں گے۔ جیسے صحابی نے اپنے گھر میں سانپ کو سمجھ کے مارا، لیکن وہ دراصل سانپ نہیں تھا، اس کے اندر جن داخل تھا، تو بعد میں پتا چلا، یہ عمل بعد میں پتا چلا۔ اسی حدیث سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ گھر میں اگر سانپ ہو تو پہلے اس کو بھاگنے کے لیے کہو، 3 مرتبہ کہو کہ بھاگ جاؤ، اگر تم شیطان ہو تمہیں 3 موقع دیتے ہیں، گھر سے نکل جاؤ، 3 موقع دے دیا تو آپ بری ذمہ ہو گئے، اب اگر نہیں بھاگتا، آڑا رہتا ہے نہیں میں رہوں گا، آپ کا حق ہے اسے ماریں، اس کی ختم کریں۔ تو وہ کسی کی شکل اختیار کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دی ہے، طاقت دی، وہ لطیف چیز ہے، کسی میں بھی گھس جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھ نہیں پائے تھے، ایسا نہیں شیطان کی کوئی شکل میں، ہمارے یہاں بتاتے ہیں بچپن میں ہم سنتے تھے شیطان وہ انگلی ایسے ٹیڑھی ہوتی ہے، ناخن بڑا رہتا، پیر ایسے الٹا رہتا ہے، اور پھر کچھ جو ہے مووی سب میں آپ کو دکھائے گا شیطان ایسا ہوتا ہے، چہرہ اس کو ایسا ہوتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی گئی، وہ لطیف چیز ہے، وہ کسی بھی چیز میں داخل ہو سکتی ہے، آئینے میں دکھتا ہے، آگ سے اس کی خلقت ہوئی ہے، بس جتنی چیزیں ہمیں بتائی گئی بس اسے ہم مانیں گے۔ اور جمعہ کے روز جی جب اذان ہو رہی ہو تو لوگ جب داخل ہوتے ہیں مسجد میں، جی جی تو اس وقت نماز پڑھنے کے بعض لوگ کا انتظار کرتے ہیں اذان کا جواب دیتے ہوئے، جی جی تو اذان کا جواب دینا پہلے ہے یا پھر نماز پڑھنا؟ تو الحمدللہ جمعہ سے متعلق ہمارا بیان تھا، اس پہ تفصیلی ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور جمعہ میں آنے سے متعلق ہم نے 5 حالات بیان کیے تھے کہ ایک آدمی جمعہ کی نماز کے لیے آ رہا ہے تو 5 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہو سکتی، ایک حالت تھی اذان سے پہلے وہ آ رہا ہے، اور یہ جو آپ نے سوال کیا دوسری حالت ہے، میں نے پچھلے والے درس میں بیان کیا ہے، دوسری حالت تو آدمی اس وقت آ رہا ہے جب اذان ہو رہی ہے، تو یہاں 2 صورت ہے،
اگر وہ اذان کا جواب دے لیتا ہے پھر تحیۃ المسجد پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، اذان کا ثواب بھی مل جائے گا، تحیۃ المسجد بھی پڑھ لے گا. اور اگر وہ اذان کا جواب چھوڑ دیتا ہے تو تحیۃ المسجد بھی ڈائریکٹ پڑھ سکتا ہے. کیوں پڑھ سکتا ہے؟ کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے، تحیۃ المسجد اس سے زیادہ تاکید ہے. بعض علماء تحیۃ المسجد کو واجب قرار دیتے ہیں، بعض علماء سنت مؤکدہ کہتے ہیں. تو سنت مؤکدہ بھی مانتے ہیں تب بھی اس سے زیادہ تاکید ہوئی. تو اگر کوئی ڈائریکٹ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اور اگر کوئی اذان کا جواب دیتا ہے پھر تحیۃ المسجد پڑھتا ہے تو یہ زیادہ اچھا. میں سمجھتا ہوں اذان کا جواب دے لے پھر تحیۃ المسجد پڑھے تو یہ زیادہ اچھا رہے گا. اس کیس میں بیٹھ جانا ہے یا کھڑے نہیں، کھڑے رہنا ہے، بیٹھنا نہیں، کھڑے. اذان تو مشکل سے 2 منٹ 2.5-3 منٹ کی اذان ہوتی ہے. جی جی. اور جو لوگ واجب کہتے ہیں ان کی نظر میں تحیۃ المسجد ہی ڈائریکٹ پڑھنا ہے، جو لوگ واجب کہتے ہیں. کیونکہ اب سنت جیسے حدیث میں آیا نا کہ جب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا مکتوبہ، کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. تو اگر سنت پڑھ رہے ہیں سنت منقطع کر دیں گے اور فرض میں مل جائیں گے. تو اذان کا جواب دینا سنت ہے اور تحیۃ المسجد واجب ہے، تو سنت چھوڑ دیں گے، تحیۃ المسجد پڑھنے لگیں گے، یہ واجب ہے. یہ ان کی نظر میں جو لوگ واجب کہتے ہیں. میں اس نماز کو سنت مؤکدہ سمجھتا ہوں. سنت سٹارٹ ہوئی اور ہم داخل ہوئے جی تب بھی پڑھنا ہے یا پھر جماعتی میں جماعت میں ڈائریکٹ چلا جانا. جی خطبہ جمعہ سننا واجب ہے نا؟ جی جی واجب ہے. تو اذان کا جواب دینا ہے سنت ہے. اذان کا جواب دینا سنت ہے. اذان کا جواب دیتے رہیں تو جی. آپ کا جو واجب خطبہ جمعہ سننا ہے اس کا کچھ حصہ ترک ہو جائے گا. کوئی مشکل، وہ تو نماز بھی پڑھیں گے تب بھی کوئی حصہ ترک ہوگا. کوئی آدمی خطبے کے دوران آ رہا ہے تو اس کا حصہ ترک ہوا کہ نہیں؟ تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس نماز کو بھی جب امام ممبر پہ چلا جائے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختصر نماز پڑھو، ہلکی نماز پڑھو. آپ نے فرمایا لمبی قرات نہیں کرنی ہے. آپ نے اس صحابی کو جو بیٹھ گئے تھے آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو اور ہلکی نماز پڑھو. تو ہلکی نماز پڑھنی.